بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تدریب النحو صفحہ نمبر 39، مستثنیٰ کی مشق۔ ہم نے گزشتہ سبق میں مستثنیٰ کی اقسام پڑھی کہ ایک تو حروف استثناء ہوتے ہیں الا، اور اس کے علاوہ دیگر جو الفاظ ہیں، اور دوسرا مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل جس میں مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے، دوسرا مستثنیٰ منقطع جس میں مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے اعراب کے اعتبار سے یہ پڑھا کہ الا کے بعد جو مستثنیٰ آتا ہے، اگر وہ مستثنیٰ کلام موجب میں ہو یا مستثنیٰ منقطع ہو تو وہ اس صورت میں منصوب ہوتا ہے۔ اگر کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو اس صورت میں مستثنیٰ کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستثنیٰ منہ سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو تو اس صورت میں مستثنیٰ پر عامل کے مطابق اعراب آتا ہے، اس کو مستثنیٰ مفرق کہتے ہیں۔ باقی جو الفاظ ہیں ان میں سے جو افعال ہیں جیسے عدا، خلا، ما عدا، ما خلا، ان کے بعد مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اور لیسا اور لا یکون کے بعد مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے ان کی فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ حاشا اور غیرہ، حاشا کے بعد مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے حرف جر کی وجہ سے، حاشا حرف جر ہے۔ غیرہ، سوا اور سوا کے بعد مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر ان مثالوں میں غور کرتے ہیں۔ انجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو نجات عطا فرما دی سوائے ان کی بیوی کے۔ تو اہل جو ہے اس سے ان کے سارے گھر والے مراد تھے، اور اس میں سے بیوی کا استثناء کیا ہے، کلام موجب ہے، تو اب یہ کیا ہوگا، کلام موجب ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ منصوب ہوگا، اسی وجہ سے یہ امرأتہ ہے، امرأتہ نہیں ہے۔ انجینا فعل جمع متکلم کی ضمیر فاعل، ہو ضمیر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اہلہ مضاف مضاف الیہ مل کر مستثنیٰ منہ، الا حرف استثناء، امرأتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مستثنیٰ منہ مل کر معطوف مضاف الیہ مل کر انجینا کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح مستثنیٰ کے جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اور اس کی جو عبارت تھی وہ یوں تھی، لا حول ولا قوت باحد الا باللہ، یعنی کسی کی طرف سے بھی طاقت اور قوت ہمیں نہیں ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکیاں کرنے کی طاقت ہمیں کسی کی طرف سے نہیں ملتی سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہاں پر باحد جو مستثنیٰ منہ ہے وہ مذکور نہیں ہے، اور کلام غیر موجب ہے کیونکہ کلام کے اندر نفی پائی جا رہی ہے لا حرف نفی کی وجہ سے، تو جو کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو تو مستثنیٰ مفرغ ہوتا ہے، عامل کے مطابق اس کا اعراب آتا ہے، اس وجہ سے یہ باللہ با جارہ کی وجہ سے یہ مستثنیٰ مجرور ہو گیا۔ اب یہ ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا، ترکیب اس کی اس طرح کریں گے کہ لا نفی جنس ہے، اور حولہ اس کا اسم ہے، اور ثابت اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، اور پھر حرف لا نفی جنس، اور قوت اس کا اسم ہے، اور ثابت اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا تھا، لیکن الا کی وجہ سے اس کے اندر اضافہ ہو گیا، تو اب الا کی وجہ سے جو استثناء ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے محذوف عبارت نکلے گی، لا حول باحد الا باللہ ولا قوت باحد الا باللہ۔ تو ہم اس میں باحد کو جار مجرور کر کے مستثنیٰ منہ بنائیں گے، اور الا حرف استثناء، باللہ جار مجرور مل کر مستثنیٰ منہ مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر لا نفی جنس کی خبر، اور لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ اسی طرح لا قوت باحد الا باللہ، اس کا معطوف اسی ترکیب سے بنے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں کئی سارے معبود ہوتے سوائے اللہ کے تو یہ دونوں جو فاسد ہو جاتے، لفسدتا تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لو جو ہے وہ کلام کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور اس کے اندر تمنا کی طرح ہوتا والا ترجمہ آتا ہے، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، تو لفسدتا تو وہ دونوں فاسد ہو جاتے۔ لو کے جواب میں لام زبر لا آتا ہے جو کہ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں
لفظ اللہ سے پہلے اللہ حرف استثناء ہے بظاہر، مگر چونکہ یہاں پر اللہ جو ہے وہ اس کو استثناء کسی بھی صورت میں بنانا ٹھیک نہیں ہوگا، ایک لمبی بحث ہے، تو ہم اس میں لا الہ الا اللہ میں اور اس طرح کے جملوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ غیر کے معنی میں ہے، اور غیر جو ہے وہ کبھی استثناء کے لیے ہوتا ہے، کبھی صفت کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں اللہ صفت کے معنی میں ہے۔ الہۃن الہ موصوف ہے اور الا اللہ اس کی صفت ہے، اب جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا اعراب ہوگا، تو اسی وجہ سے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ ہے، آلہۃ موصوف ہے اور الا اللہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر کانا فعل ناقص کا اسم ہے، اور یہاں اس کی خبر محذوف نکلے گی، موجودتاً یا موجودینہ جو بھی نکال لیں، تو یہ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور فسدتا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ لا یدرک المجد الا بتضحیۃ، بزرگی نہیں پائی جا سکتی قربانی کے بغیر، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ مجد کا مطلب ہے بزرگی، تضحیہ کہتے ہیں قربانی کرنے کو۔ لا یدرک وہ فعل ہے، المجد اس کا نائب فاعل ہے، اور بأحد شیء یا بأحد یا بشیء ٹھیک رہے گا، جار مجرور مل کر مستثنی منہ الا حرف استثناء، اور بتضحیۃ جار مجرور مل کر مستثنی منہ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لا یدرک فعل کے، لا یدرک فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ مستثنی مفرغ ہے کیونکہ یہاں کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ کلام میں مذکور نہیں ہے۔ جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، کلام موجب ہے، مستثنی منصوب ہے، اور القوم مستثنی منہ ہے، ترکیب بالکل آسان ہے۔ ما جاءنی احد الا زید، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے، کلام غیر موجب ہے، مستثنی مذکور ہے، لہذا مستثنی منہ مذکور ہے، لہذا اس صورت میں مستثنی کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں الا زیدن، اور الا زیدن کریں گے تو احد سے یہ بدل بن جائے گا، اور اس کی ترکیب میں گزشتہ سبق میں بھی کر چکا ہوں۔ آگے ایک جملہ ما جاءنی احد الا زیدن بھی آ رہا ہے اگلی لائن میں، تو وہ بھی اسی قبیل سے ہے، وہ منصوب ہو گیا اور یہ مرفوع ہو گیا بدل ہونے کی وجہ سے، اس میں دونوں اعراب جائز ہیں۔ نجح الطلبۃ لا یکون زیدا، طلبہ کامیاب ہو گئے سوائے زید کے۔ اب یہاں پر لا یکون فعل ناقص کو ہم استثناء کے طور پر لیتے ہیں، ترکیب یوں کریں گے لا یکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر ہے، اس کا اسم جو لوٹ رہی ہے پیچھے طلبہ کی طرف، اور زیدن اس کا اسم، زیدن اس کی خبر، لا یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الطلبہ سے حال ہے، حال جملہ بھی ہوتا ہے، طلبہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر نجح کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو لیسا لا یکون خلا عدا ما خلا ما عدا، اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں ان سب کو ہم جملہ پورا ترکیب کر کے حال کریں گے۔ ما خلا اور ما عدا میں ما کو مصدریہ مان کر، اور اس کے آگے جو پورا جملہ ہے اس کو مصدر کی تعویل میں کر کے پھر اسم فاعل کے معنی میں لیتے ہوئے ہم حال بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ جاء القوم عدا خلیلا، اس میں بھی عدا فعل ہے، آگے اس کا جو مستثنی آ رہا ہے وہ اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہ فعل مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال بنے گا۔ جاء الناس ما عدا طاہرا، یہ ما مصدریہ کی تعویل میں ہو کر اس میں فاعل کے معنی میں ہو کر حال بنے گا۔ رجح الناس غیر سہیل، رجع الناس لوگ واپس آ گئے سوائے سہیل کے، غیر سہیل، رجع الناس غیر سہیل، اب یہاں کلام موجب ہے، غیرہ کا اعراب وہی آتا ہے جو اللہ کے بعد والے کا آتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کلام موجب میں اللہ کا بعد والا مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ غیرہ ہوگا، غیر سہیل، اور اگر اس کو کوئی غیر سہیل پڑھے گا تو اس صورت میں یہ ناس سے بدل ہوگا، اور صفت اگر بنانی ہوگی تو پھر غیر کے ماں بعد کو معرف باللام لا کر معرفہ کرنا ہوگا، جب مستثنی منہ معرف باللام یا پھر کسی اور وجہ سے معرفہ ہو رہا ہو۔ یہ دیگر تفصیلات ہیں۔ ما حضر احد غیر سعید، کوئی حاضر نہیں ہوا سوائے سعید کے۔ یہاں پر دیکھیں کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ یعنی احد مذکور ہے، تو اب یہاں پر کیا ہوگا، جو مستثنی ہیں اس پر دونوں طرح کا اعراب آ سکتا ہے، تو وہی اعراب جو ہے وہ غیر پر آئے گا، غیر کا ماں بعد اس کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، سعیدین تو مجرور رہے گا، غیر کو ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستثنی منہ سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ مستثنی منہ احد ہے تو اس کو ما حضر احد غیر سعیدین پڑھیں گے تو بدل بن جائے گا، اور اگر غیر سعیدین پڑھیں گے تو پھر مستثنی منصوب ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہو جائے گا، اور ترکیب اسی طرح کریں گے، احد مستثنی منہ غیر سعیدین یا غیر سعیدین مضاف الیہ مل کر مستثنی منہ مل کر ما حضر کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ کل شیء مستثنی منہ ہے اور الا حرف استثناء وجہ
یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس سے اس کا مستثنا ہے۔ لا ملجأ ولا منجا الا الیک، یہ منجا لکھا ہوا ہے، منجا غلط ہے، نجا ینجا سے نہیں، یہ نجا ینجو نجات سے ہے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا ملجأ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پناہ کی جگہ نہیں ہے، ولا منجا کوئی جائے نجات نہیں ہے، یعنی جائے فرار نہیں ہے، بچنے کی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، الا الیک سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف کے۔ تو لا ملجأ ولا منجا الی احد الا الیک، یہاں پر مستثنی منہ محذوف ہے۔ لا رجل فی الدار الا زید، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے زید کے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ما جاءنی احد الا زیدا، میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے۔ جاء القوم لیس زیدا، قوم آ گئی سوائے زید کے۔ جاء القوم خلا عمرا، قوم آ گئی سوائے عمر کے۔ جاء الناس ما خلا حارثا، لوگ آ گئے حارث کے علاوہ۔ اکل القوم سوا نبیل، قوم نے کھانا کھایا مگر نبیل نے نہیں کھایا، وہ بھوکا رہا، اس کا پیٹ خراب تھا۔ ما اکل احد غیر خالد، اور کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا سوائے خالد کے۔ تو ان کی ترکیب آپ خود کریں، جہاں اشکال ہو سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ بتا دوں گا۔